تو آئیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ کس وظیفے کی برکت سے مجھے یہ نعمت حاصل ہو گئی کہ مجھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چند دن پہلے خواب میں نصیب ہو گئی۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وظیفہ بہت آسان ہے، انتہائی آسان۔ تو وظیفے بہت جلد آپ کو دیدار نصیب ہوگی۔ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی زیارت نصیب ہو خواب کے اندر، اور اللہ تعالی ہمیں روزہ مبارک پر بھی بار بار پوری ہوئی، یہ دیدار نصیب ہوئی۔ تو آپ کو بھی ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، مجھے کس وظیفے کی برکت سے یہ نعمت حاصل ہو گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ چند دن پہلے یعنی 30 اکتوبر، ابھی جو گزرا ہوا مہینہ 30 اکتوبر شب جمعہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ بندہ ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرمائی۔ تو بہت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے عاشقوں کی طرف سے مجھے میسج آ رہے ہیں کہ کس وظیفے کی برکت سے یہ تمنا پوری ہوئی، یہ دیدار نصیب ہوئی۔ تو آپ کو بھی ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، مجھے کس وظیفے کی برکت سے یہ نعمت حاصل ہو گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگرچہ آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، اس میں تفصیلات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کس طرح نصیب ہوئی، کس انداز میں، اور اس پر ڈیٹیلز، تفصیلات، خواب کی تعبیر، وہ سب اس جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ لنک آپ کو دیا جائے گا اس ویڈیو کے نیچے۔ تو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہی تمنا ظاہر ہو رہی ہے، ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی زیارت نصیب ہو خواب کے اندر، اور اللہ تعالی ہمیں روزہ مبارک پر بھی بار بار پہنچا دے تاکہ روزے کا سلام کریں۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ کس وظیفے کی برکت سے مجھے یہ نعمت حاصل ہو گئی کہ مجھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چند دن پہلے خواب میں نصیب ہو گئی۔ تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ وظیفہ بہت آسان ہے، انتہائی آسان۔ تو وظیفے کی اجازت عام ہے، تمام مسلمانوں کو اجازت ہے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، رزق حلال کی طلب کریں۔ بھئی جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کی دعا، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہوگی جب پیٹ میں حرام مال پڑا ہو؟ اللہ نہ کرے، لباس حرام، کھانا پینا حرام، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ اور چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، وظیفہ آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہوں۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ میں نے کس وظیفے کو زیادہ اختیار کیا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو میرا سب سے زیادہ درود شریف جو میں زیادہ پڑھتا ہوں، وصلی اللہ علی النبی الامی، ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم از کم روزانہ 500، اور اگر زیادہ ہو 1000 2000 وہ تو آپ کی مرضی، لیکن 500 سے کم نہ ہو۔ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، اور یہی میں زیادہ درود پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ درود شریف کی برکت سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوتے ہیں خواب میں۔ نمبر 1 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کریں گے تو ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ نعمت نصیب ہوگی۔ نمبر 1 یہی درود شریف،
वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, कम अज़ कम 500 बार और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी। नंबर 2, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है। लेकिन आजकल आपको पता है कि कितनी गुस्ताहियाँ हो रही हैं ज़मीन पर। सबसे बड़ा फितना जो है आजकल कादियानियत का है। तो आपने कोशिश करनी है ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के इन चौकीदारों में आपने शामिल होना है। आपने ख़त्म नबूवत के लिए काम करना है। आपने जितना भी आपसे हो सके, वो किसी भी ख़त्म नबूवत का तंज़ीम हो, जैसा हमारा इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट है जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है, और मुझे अल्लाह ताला ने ज़िल्ल नौशेरा की खिदमत नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला ताहयात आखिरी सांस तक मुझे इसकी तौफ़ीक दे कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए सब कुछ कुर्बान करूं, और मैं इसके लिए तैयार रहूं। इंशाअल्लाह तैयार हूँ। आप भी हाथ खड़े करें जो भी ख़त्म नबूवत के लिए काम करना चाहता हो। तो नंबर 1 दुरूद शरीफ जो मैंने बताया। दूसरी बात, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकीदारी और उसके लिए कुर्बानियाँ। नंबर 3, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में, लेकिन आपने करना है। देखो, मुझे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत नसीब हुई ख्वाब में, इसके ये 3 बड़े वजीफ़े हैं। नंबर 1 दुरूद शरीफ, नंबर 2 ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की चौकीदारी, नंबर 3 वाला काम जो है बहुत सख्त है। वो है बिदआत और रसूमात से नफ़रत करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से मोहब्बत करना। जो काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं उनसे मोहब्बत, सुन्नत के कामों से मोहब्बत, और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं उनसे नफ़रत। बिदआत और रसूमात, जिस तरह आजकल जो कोई मर जाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी तो बहुत से अमवात हुई हैं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, क्या तरीक़ा इख्तियार किया है? आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तीजा किया है, कभी शब जुम्मा में देगें पकाई हैं, कभी चहलम किया है, बरसी किया है नबी अलैहिस्सलाम ने? नहीं, कभी नहीं। तो इससे मुझे बहुत सख्त नफ़रत है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इबादत के तौर पर कोई काम करना, नेकी समझ कर करना, जो न करे उन पर नकीर करना, उनको मलामत करना कि क्यों भाई चहलम नहीं कर रहा, बरसी नहीं कर रहा, बस मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? कोई माई का लाल साबित कर सकता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मरने वाले के बाद उसकी तीजा किया हो, उसके जुम्मा किए हों, उसके चहलम और 40वां किया हो, बरसी किया हो? कोई साबित कर सकता है? तो इन चीज़ों से नफ़रत, अगरचे आजकल बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगरचे बहुत से लोगों को इससे दुख भी हो सकता है, लेकिन मैं सुन्नत की मोहब्बत से मजबूर, बिदआत और रसूमात की नफ़रत से मजबूर होकर कह रहा हूँ कि आजकल किसी मुफ्ती के पास जाएं और उससे कहें कि भाई 40वां करूँ या न करूँ, तो वो तावीलात शुरू कर देगा, मसलहतें शुरू कर देगा। आजकल ये है कि नीयत अच्छी हो तो सदका करे यार, अवाम तो वैसे सदका नहीं करते, और फिर जाके ख़ुद भी इसमें शामिल होते हैं। मुफ्ती साहिबान, उलमा, बड़े बड़े उलमा, अगर मैंने आपको दिल के राज बता दिए, आप भी रोने पर मजबूर होंगे कि आज सुन्नत का क्या हशर हो रहा है। बड़े बड़े मदरसों में जाओ, तो अगर हमारे मदरसों का यही हाल है तो अवाम का क्या पूछना। तो भाई सुन्नत से मोहब्बत करो, बिदआत और रसूमात से नफ़रत करो, तब आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार नसीब हो। सुन्नत से मोहब्बत, ये छोड़ दो बिदआत और रसूमात, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा मेरे हबीब ने ये कमी छोड़ दी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, हबीब
میں نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تم تو فرماتے ہو کہ میں نے دین مکمل کیا، 40واں تو اس میں رہ گیا، برسی تو اس میں رہ گئی، یہ جمعے تو اس میں رہ گئے جو کسی مرنے والے کے 40ویں تک ہر شب جمعہ کو دیکھ پکاتے ہیں، صدقے کرتے ہیں۔ بھائی دعوت خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، جو کام عبادت کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اب آپ کہیں گے لاؤڈ سپیکر بھی تو بدعت ہے۔ بھائی حدیث میں آیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ لاؤڈ سپیکر کو کوئی عبادت نہیں کہتا، وہ تو عبادت کا ذریعہ ہے۔ ہاں اگر آپ کو خود اس کو عبادت کہنے لگے کہ بھائی لاؤڈ سپیکر تو ضروری ہے، سنت ہے، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو 40واں کرتا ہے اس کو وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ ثواب کا کام کر رہا ہوں، عبادت کا کام کر رہا ہوں، اس کو ثواب پہنچے گا، تو عبادت ہے۔ عبادت میں ہرگز اپنی طرف سے اضافہ کرنا جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ 40واں کیا ہے، نہ برسی منائی ہے، نہ کسی کے موت پر شب جمعہ کو دیکھ پکائی ہے۔ یہ سارے بدعات و رسومات ہیں، بدعات و رسومات۔ دیکھو میں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو آج حدیث میں بھی آتا ہے کہ اہل حق آخر زمانے میں حق بولنے والے جو حق بولیں گے تو 10 میں سے 9 انکار کریں گے، ایک کہیں گے چلو ٹھیک ہے، ایک اقرار کریں گے اور 10 میں سے 9 انکار کریں گے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ میں جب چھوٹا تھا، ابھی طالب علمی کے زمانے میں کی بات ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ مجھے بچپن سے نفرت ہے بدعات و رسومات سے، اور سنت سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے سنت پر عمل کرنے کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے جو قریب دریا سندھ، تو میں نے دیکھا کہ بھئی اس سے ایک قسم کا کوئی اژدہا نکلتا ہے روزانہ، کوئی بڑا سا اژدہا نکلتی ہے، اور روزانہ کسی نہ کسی کو دبوچ کے دریا میں پھینک دیتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے یا ویسے پھینک دیتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہمارے گاؤں کے جاتے ہیں۔ ایک دن میں بھی گیا، سارے لوگ قطار در قطار کھڑے ہو گئے کہ بھائی اژدہا کے نکلنے کا وقت ہے، اژدہے کے نکلنے کا وقت ہے۔ تو کسی نے کوئی چیز ہاتھ میں اٹھایا، کسی نے، میرے پاس بھی یہ درانتی کہتے ہیں اس کو، پشتو میں کہتے ہیں لور، یہ ہم پشتو میں اس کو لور کہتے ہیں، اور غالباً اس کو درانتی کہتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں۔ تو میرے ہاتھ میں وہ تھا، تو وہ اژدہا یوں چھلانگے لگا کر باہر آ رہا ہے، سب کو کراس کیا، میرے پاس پہنچ گیا۔ اور جب میرے پاس پہنچ گیا تو میں نے اس درانتی سے اس پر وار کیا، اس کا سر تننے سے جدا ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سب نے خوشیاں منائی۔ تو میں نے صبح اپنے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ شمس الاسلام افغانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کروڑاں رحمت نازل فرمائے اس کے قبر پر، تو میں نے یہ خواب اس کے سامنے ذکر کیا، تو اس نے مجھے گور کے دیکھ رہے تھے، اب بھی مجھے یاد ہے، بہت ہی غور و فکر کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے، اور مجھے یوں تبکی دی کمر پر اور کہا اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے گا جو بڑوں سے نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں آپ سے وہ کام لے گا کہ بہت سے لوگ اس سے محروم ہیں۔ تو میں جب اس خواب پر نظر کرتا ہوں تو یہی کام بدعات و رسومات کے خلاف ہے، جو کوئی بڑے علماء اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم زینت المحدثین حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے ترمذی کے استاد ہیں، وہ بھی اس کے خلاف بہت الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اور مفتی ندیم صاحب، جو آپ نے نام سنا ہوگا،
ہمارے خیبر پختونخوا میں مفتی ندیم صاحب الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں، اس بن بدعات و رسومات کی انشاءاللہ جڑ سے اتار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے، بہت کام کر رہے، ساری دنیا میں بدعات و رسومات کے خلاف بہت سے علماء ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ انوار الحق صاحب جو ہمارے استاد محترم ہے ابی داؤد ان سے پڑھائے الحمدللہ، شیخ ادریس صاحب سے ترمذی شریف پڑھائے۔ تو شیخ انوار الحق صاحب جو دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک کے محتمم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے، بہت کام کر رہے ہیں بدعات و رسومات کے خلاف۔ ہمیں ابی داؤد پڑھاتے ہوئے بہت ہی زبردست قسم کے بدعات و رسومات کی جڑ سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، سنت پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت سے علماء کام کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ نہیں کہ صرف میں کام کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میری کوشش یہی ہے کہ دنیا سے، زمین سے بدعات و رسومات ختم ہو۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے سنت پر عمل کیا جائے، سنت پر عمل کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، خواہ کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی اس میں مبتلا ہو، اس کو نہ دیکھیں، دیکھو کہ یہ بھئی سنت سے ثابت ہے یا کام یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ اس کے خلاف بولا کریں۔ حضرت مولانا متکلم اسلام حضرت علامہ الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح اب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سب بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے درد دل کو میں سمجھتا ہوں جب بولتے ہیں، سنت کے لیے بولتے ہیں، بدعات و رسومات سے دور کرنے کے لیے بولتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام، مفتی طارق مسعود صاحب بھی بدعات و رسومات کے سخت خلاف ہیں الحمدللہ، سنت پر عمل کرنے کی جو ہے بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب علماء کرام جو ہمیں صحیح دین پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ تو بھائی آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں، وظیفہ یاد ہو گیا، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو دیدار نصیب ہوگی۔ بس سرسری سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے وصلی اللہ علی النبی الامی محبت کے ساتھ پڑھا کریں، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، کم از کم 500 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے، قادیانیت کو جڑ سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ، زمین سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کوئی قادیانی زمین پر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ کہ بدعات و رسومات سے نفرت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک چھوٹے سے سنت پر عمل کریں، اس کی جگہ کے بڑے سے بڑا بدعات پر عمل کر رہے ہیں۔ بدعات کو چھوڑ دیں، رسومات کو چھوڑ دیں اور سنت پر عمل کریں۔ ان 3 وظائف کی وجہ سے آپ سے اللہ راضی ہوگا اور روضہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوشی ہوگی، خوش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک سنت جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے اعمال جاتے ہیں نا، تو سنت جائے گا کہ بھئی آپ کے امتی نے اس پر عمل کیا سنت پر، تو حضور کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو جب حضور کو خوشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور دیدار بھی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ، روضہ مبارک پر بھی پہنچا دے گا زیارت کے لیے
انشاءاللہ بیت اللہ شریف بھی پہنچا دے گا، حرمین شریف کی زیارت کریں گے انشاءاللہ، بار بار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے، اور اللہ تعالیٰ بدعات و رسومات سے ہمیں بچنے کی توفیق اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ختم نبوت کی چوکیداری ہمیں تا حیات اور آخری دم تک نصیب فرمائے۔ خوش رہو، آباد رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔